السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم حمد پڑھیں گے۔ اسے خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ آئیے اب نظم کو پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اشعار کی تشریح بھی کر لیتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ پہلے شعر میں مشکل الفاظ کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ قبضہ، قبضہ کی میننگ ہے قابو میں کرنا۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، سوا، سوا کی میننگ ہے الگ، زیادہ، علیحدہ۔ دوسرے مصرعے میں دیکھیں، بندہ نافرماں، بندہ نافرماں کی میننگ ہے حکم نہ ماننے والا انسان۔ حمد سرا، حمد سرا کی میننگ ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے والا۔ اس شعر کا مفہوم بنتا ہے، اے اللہ تعالیٰ میرے دل پر تیری ہی حکمرانی ہے، اگرچہ میں ایک حکم نہ ماننے والا انسان ہوں مگر پھر بھی میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں۔ آئیے اب اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہر ایک شے پر ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ میرے دل پر تیری ہی حکمرانی ہے۔ اس بات کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ میں تیرا حکم نہ ماننے کے باوجود تیری ہی تعریف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے اور وہ رزاق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنی بے شمار نعمتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم سچے دل سے اس کی عبادت کریں۔ لیکن ناسمجھ انسان اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات کی تعمیل نہیں کرتا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی عنایت و اکرام میں کمی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ خوبی انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ماننے کے باوجود بھی اپنی کسی مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعا کو سنتا ہے۔ اس لحاظ سے انسان کو احساس ہے کہ اس کے دل کے ہر گوشے میں اللہ تعالیٰ کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف میں لگا رہتا ہے۔ آئیے اب شعر نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ مشکل الفاظ کی میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے گو کی میننگ ہے اگرچہ، مقدم، مقدم کی میننگ ہے پہلا، کیوں کر، کیوں کر کی میننگ ہے کیسے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، اگرچہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، مگر انسان سے اللہ تعالیٰ کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن مجید کی ایک پوری سورت ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے متعلق ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھیں تو اسے شمار نہیں کر سکتے۔ روز ازل سے دستور ہے کہ اپنے ساتھ نیکی کرنے والے سے جواب میں نیکی اور بھلائی ہی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان کے جواب میں انسانوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا بدلہ دے۔
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بدلہ ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی جائے جس طرح اس نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، مگر ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے باوجود ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ آئیے اب شعر نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں۔ محرم بھی ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بید کھلا تیرا، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بید کھلا تیرا۔ محرم کی میننگ ہے آشنا، جاننے والا، اور نامحرم نا آشنا، ایسا شخص جسے ہم نہیں جانتے۔ بھید، بھید کی میننگ ہے راز، چھپی ہوئی بات۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، تجھے جاننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا، کیونکہ تیری ذات کے راز جس پر آشکار ہو جاتے ہیں وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ کائنات تمہارے لیے ہے، تم اس سے مسخر کرو۔ سورج کے نکلنے اور دن رات کے آپس میں بدل بدل کر آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب مظاہر ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کا پتہ چلتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی جستجو میں اپنا آپ فنا کر دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے راز کھل جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہیں دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہیں رہ جاتی۔ جو حق کو پا لیتے ہیں دنیا ان کی نظروں میں بے وقت ہو جاتی ہے، پھر وہ دنیا کے کام کاج چھوڑ کر خود کو اللہ کے لیے فنا کرتے ہیں۔ جیسے منصور حلاج نے حق کو پا لیا اور برملا کہا کہ انا الحق، میں رب ہوں، میں حق ہوں۔ لوگ اس کی بات کو نہیں سمجھے اور نتیجے کے طور پر اسے سولی چڑھا دیا گیا۔ بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ منصور ٹھیک کہتا تھا۔ وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی کھوج نہیں کرتے، وہ دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ جاننے والا اور نہ جاننے والا اسی لیے برابر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کھو جاتا ہے وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا وہ بھی ہر چیز سے بیگانہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہی ایسی کہ جو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آئیے اب شعر نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں۔ جچتا نہیں نظروں میں، جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدھا تیرا، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدھا تیرا۔ جچتا، جچنا کی میننگ ہے اچھا لگنا، مناسب ہونا۔ خلت سلطانی، خلت سلطانی کی میننگ ہے بادشاہ کی طرف سے انعام میں عطا کیا گیا لباس۔ کملی، کملی کی میننگ ہے چادر۔ مگن، مگن کی میننگ ہے مشغول، مصروف۔ گدھا، گدھا کی میننگ ہے فقیر۔ شاعر اس شعر میں کہنا چاہتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے اسے دنیا کے کسی انسان سے رغبت نہیں رہتی۔ عام دستور ہے، عام قاعدہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنے کسی غلام سے خوش ہوتا ہے تو اس سے لباس فخر عطا کرتا ہے۔ وہ غلام اپنے دوستوں میں اتراتا پھرتا ہے اور اس لباس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتا ہے، لیکن اس کی یہ خوشی چند روزہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے اس کی نظروں میں دنیاوی شان و شوکت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، وہ بس اپنے آپ ہی میں مگن رہتا ہے۔
اس کے لیے اس کا پھٹا پرانا لباس ہی بادشاہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے لباس سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں اٹھاتا۔ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ظاہری نمود و نمائش کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اس کا دل خوشی سے لبریز ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا غلام ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ محیط، محیط کی میننگ ہے گھیرا کرنے والا۔ شے، شے کی میننگ ہے چیز۔ رنج، رنج کی میننگ ہے دکھ۔ گلہ، گلہ کی میننگ ہے شکایت۔ اس شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے نظر آتا ہے جو دکھ اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کا مرہون منت ہے، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار نظر آتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ کسی مصیبت، پریشانی یا دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنی اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا بھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو ان کے دکھ کا مداوع کر سکتی ہے۔ ہمیں احساس ہے کہ ہم پر آنے والی پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور مصیبت کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حامی و مددگار ہے۔ وہی اس پریشانی کو ہم سے دور کرے گا۔ شعر نمبر 6 دیکھ لیتے ہیں۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق، آفاق کی میننگ ہے افق کی جمع آسمان، یہاں مراد ہے دنیا۔ مہک، مہک کی میننگ ہے خوشبو۔ صبا، صبح کی ہوا۔ شاعر کہتا ہے آسمان اور اس دنیا میں ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے پیغام کی خوشبو ضرور پھیلے گی، کیونکہ صبح کی ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ہر گھر میں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے یہ ساری دنیا بنائی ہے۔ یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس پیغام کو کب اپنے دل میں جگہ دیتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ذات کے ہونے کا اقرار کرتی ہے۔ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کا جلوہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہر ایک کو شناسائی حاصل ہوگی۔ صبح صبح ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے گیت گاتی ہوئی ہر جگہ پہنچتی ہے۔ ایک دن پوری دنیا اسلام کی روشنی سے منور ہو جائے گی۔ ہر شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین لے آئے گا۔ اب شعر نمبر 7 دیکھ لیتے ہیں۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کر گزرتا ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کر گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ بول، بول کی میننگ ہے کہی ہوئی بات، یہاں مراد شعر ہے۔ رنگے بیاں، بات کرنے کا انداز۔ جدا، الگ۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے تیری کہی ہوئی بات دل کو چھو کر گزرتی ہے، اے حالی تیرا بات کرنے کا انداز سب سے الگ ہے۔
پیارے بچوں، الفاظ اپنے اندر بہت اثر رکھتے ہیں۔ بات کرنے کا انداز کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہترین باتوں کو بھی اچھے انداز سے پیش کرنے کے فن سے آگاہ نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ بات کہنے کے فن سے اس قدر آگاہ ہوتے ہیں کہ معمولی سے معمولی بات بھی بڑا اثر رکھتی ہے۔ ان کی معمولی سی بات بھی دل میں گھر کر جاتی ہے۔ ایسے لوگ بات کرنے کا ڈھنگ جانتے ہیں۔ حالی اپنے کلام کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے حالی، تیری بات کرنے کا انداز بڑا دلکش اور خوبصورت ہے۔ تمہاری کہی ہوئی بات ایک ایک بات سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ لوگ اس سے بہت اثر لیتے ہیں۔ اس طرح سے آج کا ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔